دیکھا مسکرائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کا صحابی ہے, مدرہ قد ہے, غریب صحابی, مدینے کا غریب ہے, روٹی کپڑے کی خبر کوئی نہیں, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے یوں منہ موڑ کے دیکھا, فرمایا جلبیب تیری شادی ہو گئی؟ کہا جی نہیں. مجھے کون دے گا, میرے پاس کچھ نہیں. آج آدمی رشتہ کرتے وقت امیری غریبی کی تمیز رکھتا ہے. او لوگو دین دیکھو, دینداری دیکھو. اللہ کی قسم مال دینے سے گھر بدلتے ہیں. دیندار دو گے, دین لوگے. قرآن کی دولت بچیوں کی جھولی میں دے دو, مال دینے سے گھر بدل جایا کرتے ہیں. قرآن کی دولت دینے سے اللہ کی قسم نسلیں بدل جایا کرتی ہیں. کملی والے مجھے کون دے گا, میرے پاس کپڑا نہیں, مکان نہیں, دھن دولت نہیں. چلو ساری چیزیں نہ بھی ہو, رنگ نسل صاف ستھری ہو, میرے پاس تو وہ بھی نہیں. دریائے کرم جوش میں آیا, جو رشتہ لے کے آیا تھا, فرمایا مجھے دینے کے بجائے اس کو دے دے, میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگ گیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, انکار ہے یا اقرار ہے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کملی والے اس کی ماں سے پوچھ کے آ جاؤ, اگر میری بیوی اجازت دے دے, اس کا بھی حق ہے, اس کی بھی بیٹی ہے, اپنی آپ خود فیصلہ نہیں کرتا, لیکن تیری بات کا انکار نہیں کرتا, مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے, ابھی آ رہا ہوں. اسے پتا تھا اگر میں نے انکار کر دیا تو سونا رب ناراض ہو جائے گا, اگر ناراض ہو گیا تو ایمان کی رتی میرے پلے نہیں رہے گی. اتنا کہنا تھا, رحمت والے نبی مسکرائے. آپ نے فرمایا کہاں جائے گا, آنا تو اس نے یہی ہے. حضور علیہ السلام نے کہا جا مشورہ کر کے آ جا. گھر گیا, دروازہ کھولا, بیوی انتظار کر رہی تھی اور کہنے لگی واہ جی واہ, تو حضور علیہ السلام کی ہاں لے کے آ گیا ہوگا. کہنے لگا ہاں تو کر دی, میرے لیے نہیں کہی, جلبیب کے لیے کر دی. کہنے لگی کون ہے؟ کالے رنگ کا صحابی ہے, مدر قد والا, بیٹی کے ساتھ کھڑا کروں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن ان کی مہر دوں اللہ ناراض ہو جائے گا. چلا بیٹی سے پوچھ لیں, پھر اس کے مقدر ہے. بیوی کہنے لگی کیا پوچھنے کی ضرورت ہے, ہم اسے کوئی کنویں میں تھوڑی پھینکیں گے. اللہ غنی خیر خواہ ہے, آجا دونوں حضور کی خدمت میں جا کر کرتے ہیں. کملی والے اس کے معیار کا ڈھونڈو, جدھر اشارہ کرو گے بیٹی تو کیا جان بھی دینے کو تیار ہے, لیکن رنگ کا کالا کہاں ہماری بیٹی. اللہ کے نبی کچھ نظر شفقت فرما دیجئے. اتنا کہنا تھا, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے, ابھی تک وہ جواب نہیں آیا جو بیٹی کا رشتہ لے کے آیا تھا. آپ نے جلبیب سے فرمایا اس کا مکان جانتا ہے کہاں ہے؟ جی اللہ کے نبی, جا اس سے جا کے کہہ دے کہ دینی ہے دے, ہمیں انتظار نہ کرا, ورنہ اپنی بیٹی اپنے پاس رکھ, اللہ اور انتظام کر دے گا. جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, جا کے دروازہ بجایا. ابا باہر آیا, باہر کھڑا دیکھ کے واپس اندر چلا گیا اور بیوی سے جا کے کہنے لگا وہ تو رشتہ لینے دروازے پر آ گیا, اب بتا میں کیا کروں؟ میاں بیوی کہنے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اتنی دیر میں جس بچی کے لیے رشتہ مانگا تھا وہ بچی آ گئی اور آ کے کہنے لگی ابا کیا بات ہے, اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہو, دعا کرو اس جیسی بچی اللہ ہر گھر میں دے دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی. کہنے لگی ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہ بیٹی میں تو تیرا رشتہ حضور کے لیے لے کے گیا تھا, آپ نے اپنے غلام کو آگے کر دیا جو رنگ کا کالا, کسی طرح بھی تیرا میل جول کوئی نہیں. بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اما ابا کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ, ابا خیر تو ہے, اللہ اور اس کے رسول کے امر کو ٹھکرا رہے ہو. واللہ لا یضیعنی, تجھے کیا پتا جس کا ہاتھ کملی والے کے ہاتھ میں آ جائے اللہ اسے ضائع نہیں کیا کرتا. اور میرے ابا جان مجھے تو میرے نصیبے پہ ناز ہے, کسی کے لیے دولہا ابا پسند کرے گا, کسی کے لیے لڑکا ابا پسند کرے گا, اما پسند کرے گی, بہن کے لیے بھائی انتخاب کرے گا. اللہ اکبر, چاچا تایا رشتہ تلاش کر کے لائے گا. ابا مجھے مبارکباد دو, میرے لیے دولہا سارے نبیوں کے سردار نے پسند کر لیا ہے.
जलाबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा तू चला जा, हम पीछे आ रहे हैं। अब्बा गया, जाके कहने लगा कमली वाले ताखीर की माफी दे दो, मैं बच्ची की हाँ लेके आ गया, निकाह पढ़ाओ। मेरे बाबू रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जलाबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस सहाबिया का निकाह पढ़ा दिया। 6 महीने अभी नहीं हुए थे मेरे बाबू, अभी तो लाल दुपट्टा मैला नहीं हुआ था, अभी तो सेज के फूल भी मुरझाए नहीं थे। अल्लाहु अकबर। दोनों मियां बीवी घर में एक कमरे में बैठे हैं। एक तरफ से आवाज आई तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। हल्के हो या बोझल हो, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले जिस हालत में बैठे उठो, अब बिस्तर पर बैठने का वक्त खत्म है, मैदान में गर्दन कटाने का वक्त आ गया है। काल खड़े हो गए, मियां बीवी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। इशारों इशारों में बातें हो रही है। बीवी ने अचानक कह दिया लगता है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत गालिब आ गई, फिक्र ना कर, मुझे छोड़ के चला जा। अगर हमने तुझे अपने दरबार में कबूल कर लिया, मेरे जैसी लाखों तुझे जन्नत में मिल जाएगी। अल्लाह गनी। ये अज़म ये इरादा देख के अचानक बिस्तर से खड़ा हो गया, दरवाजे के पास जाके कहने लगा तेरा क्या बनेगा? कब मैंने कहा नहीं वल्लाहु ला युज़य्युनी, और तू बेफिक्र हो के चला जा, अल्लाह मुझे जाया नहीं करेगा। इतना कहना था, घर से निकला, तैयारी करके मैदान में चला गया। मेरे बाबू लड़ाई के बाद जब जंग खत्म हुई, रहमत दो वसल्लम ने इरशाद फरमाया पता कर करके आओ कौन शहीद हो गया कौन बचा। जिंदों की सफे लग गई, मुर्दों का पता न लगा, शहीदों का पता न लगा। एक एक को नबी के गुलाम उठा के ला रहे थे, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के रख रहे थे। आप शहादत की मुबारकबाद दे रहे। फरमाया ओ लोगों, मेरा एक साथी न मुझे मुर्दों में नजर आ रहा है, न शहीदों में नजर आ रहा है, न जिंदों में नजर आ रहा है। कमली वाले को और फरमाया मेरा जलबीब मुझे नजर नहीं आ रहा, जाओ तलाश करके आओ। तलाश किया, जलबीब का पता न लगा। आपने फरमाया जाओ पहाड़ों के दामन में देखो, दरख्तों की छांव में देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें नजर आ जाएगा। एक साहबी दौड़ा आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलानी जगह 7 काफिरों के दरमियान में पड़ा है और उसकी तलवार खून में लथपथ है, मालूम होता है 7 ने हमला किया, 7 को मार के फिर जमीन पे गिरा होगा, शहीद हो गया। आपने यूं नहीं फरमाया जाओ 4 आदमी जाओ उठा के ले आओ। अल्लाह के नबी उठ के चले गए, पीछे पीछे से आप आए। जलबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा पड़े थे, नबूवत ने यूं करके बाजू फैला लिए। आपने फरमाया कोई है उसे उठा के मेरे बाजुओं पे लिटा दे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठा के बाजुओं पे लिटा दिया। आप अलैहि सलाम देख रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आपके आंसू जलबीब के खून में जाके मिल गए। अल्लाह साथ फरमा रहे जलबीब मिन्ना व अना मिन्हु, जलबीब मिन्ना व अना मिन्हु, जलबीब मिन्ना व अना मिन्हु। ओ लोगों, ये मेरे में से मैं इसमें से, ये मेरे में से मैं इसमें से, ये मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका। फिर आपने फरमाओ कब्र बनाओ, कब्र तैयार कर दी गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में अपने घुटने टेक के उतर गए। अल्लाह के नबी ने जलबीब को कब्र में उतारा। अल्लाह अकबर। कपड़ा चेहरे से हटाया, फरमाया ले यार अल्लाह के हवाले, ले यार तुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इतना कहना था, एक कोने से रोने की आवाज आई, सर उठा के देखा सिद्दीक अकबर रो रहे हैं। आपने फरमाया सिद्दीक क्यों रो रहे हो? इसको देख के रो रहा हूं। क्या बात है? कबली वाले आज काले रंग वाला हमारे से बाजी ले गया। तदफीन के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, फरमाया ओ लोगों, मुझे जलबीब के घर ले चलो। अल्लाह अकबर। दीवाने पीछे पीछे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। दरवाजा बजाया, 6 महीने की सुहागन उजड़ी सामने आई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया किसकी मोहब्बत किसके सहारे जिंदगी गुजरेगी? का उस शोहर के गुजारेगी, सहारे गुजारूंगी। जाते वक्त वादा कर लिया था, कसम देती हूँ तेरे बिस्तर पर किसी दूसरे को आने नहीं दूंगी। और एक वादा मैंने भी लिया था, अकेला जन्नत में ना जाइयो, मुझे साथ लेके जन्नत में जाइयो।
آج میری بیٹی وعدہ شوہر سے کرتی ہے مجھے پکا مکان بنا کے دے دے، آج کہتی ہے مجھے کوئی گاڑی لے کے دے دے۔ قربان جاؤں ان عورتوں پر جو شوہر سے اکٹھے جنت میں ساتھ جانے کے وعدے لے رہی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فرمایا جلبیب کی بھیجا تھا، اس وقت تیری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، وہ آج ذرا جملہ مجھے دوبارہ سنا دے۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی کملی والے وہی رشتہ جب ابا انکار کر رہے تھے میں اپنا آپ قربان کرنے کو تیار تھی، آپ نے فرمایا سنا دے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نبوت نے آسمان کی طرف ہاتھ، اللہ دیکھ کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا یضیعنی، اللہ اس نے اپنی عزت اپنا حسن میری جھولی میں ڈال دیا، اے اللہ محبت کی جھولی کی لاج رکھ لے۔ واللہ لا یضیعنی، الہی اسے ضائع نہ کرنا۔ اللہ کی قسم نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا، صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور کی دعا رنگ لے کے آئی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدل کدلا، الہی اتنا دے کے اسے چھوڑ لو، الہی اتنا دے کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ نبی کی دعا رنگ لے کے آئی، اتنا ملا اتنا ملا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو جایا کرتا، تب جلبیب کے گھر سے آٹا لا کے گھر میں کھانا پکا لیا کرتے تھے۔ آج میرے بابو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا نبی ہمیں کیا دے کے گیا، نماز کا تحفہ دے کے گیا، ہمارا نبی مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دے کے گیا، ہمارا نبی پاک دام پاک صاف ہو کے دنیا سے جانے کا حکم دے کے گیا، میرا نبی ایک پاک معاشرت دے کے گیا، میرا نبی والدین کی فرما برداری دے کے گیا، میرا نبی اولاد کی تربیت دے کے گیا، میرا نبی گھر کی مبارک زندگی دے کے گیا۔ آج چودھریوں عوانوں ملکوں پٹھانوں تم فخر سمجھتے ہو کس چیز کے اندر کہ بیوی پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہے، جانوروں کی طرح، ویٹر کی طرح، نوکروں کی طرح، بہروں کی طرح اللہ اکبر پانی کا گلاس لے کے کھڑی رہے اور میں سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتا رہوں۔ یہ کوئی عزت ہے، یہ کوئی چدراہٹ بنا نہیں ہے، یہ کوئی مونچھوں کی مغروری نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی مبارک زندگی دیکھ لیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کا طریقہ کیا تھا، کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، دسترخوان لگا دیا کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاس بٹھا لیا کرتے، کبھی کبھی تو روٹی توڑ کے خود منہ میں ڈال دیا کرتے، کبھی فرماتے لقمہ آدھا چبا آدھا مجھے واپس کر دے، سیدہ عائشہ کا جھوٹا کھایا کرتے، کبھی پانی اسی جگہ سے پیا کرتے جہاں سیدہ نے پیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے نبی نے یہ طریقہ کار بتلا دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اس محسن انسانیت کو کیا خراج تحسین پیش کرو گے، جب دلہن بن کے حضور کے گھر میں آئی، روٹی پکانا تو دور کی بات ہے، مجھے آٹا گوندنا نہ آتا تھا، حضور تشریف لایا کرتے، آٹا سوکھا کنالی میں دیکھا کرتے، بیٹھ جایا کرتے، پانی لے کے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندنا شروع کر دیا کرتے۔ محبوب کیا کر رہے ہو؟ عائشہ میں تجھے آٹا گوندھ کے دے رہا ہوں، آٹا گوندنا میرا کام، روٹیاں پکانا تیرا کام ہے۔ کہ لگے او لوگوں کسی نے قرآن سیکھا، کسی نے نبی علیہ السلام سے کچھ سیکھا، سب سے پہلے میرے امام الانبیاء سے آٹا گوندنا سیکھا ہے۔ میرے نبی نے بچوں کی تربیت کیسے کی، میرے نبی نے اولاد کی تربیت کیسے کی، میرے نبی نے بتلایا کون سی چیز کھانی جائز ہے کون سی ناجائز ہے۔ یا تو ھذا من فضل ربی کے بڑے بڑے کتبے دکانوں پہ لگے ہیں، جو کچھ آ رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو، خدا کی قسم تاجروں نے تجارت حلال کی نہیں کی، کاروباریوں نے کاروبار حلال کا نہیں کیا۔ آؤ میرا نبی ایک تجارت دے کے گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کا تاجر ہے، اثر کے وقت نماز اثر کے وقت دکان بند کر کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ؟
کے آ رہے ہیں. دوسرے دکانداروں نے پوچھا اللہ والے کیا بات ہے, کیوں دکان بند کر دی دل دہاڑ کے وقت, ابھی تو شام نہیں ہوئی. آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے او لوگو دھوپ ختم ہو گئی, بادل آ گیا, اللہ غنی میں اس لیے دکان بند کر کے آ گیا. کپڑا لیتے ہوئے کوئی نبی کا امتی دھوکہ کھا گیا تو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. غور کرو کپڑے کی دکان والوں, اگر کوئی دکان پہ کپڑا لینے آیا 8 بتیاں جلا کے اسے ویسے ہی اندھا کر دیا, تجھے کیا پتا دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیتے اندھا کرے گا, تو کیسے امید کرتا ہے کہ قیامت کے دن قبر سے اللہ تجھے آنکھوں کے ساتھ اٹھائے گا. چھوڑ دو دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا, کیونکہ ادھر سے آواز آئی, حدیث قدسی ہے, الخلق عیال اللہ. او لوگو جس طرح تمہارا کنبہ گھر میں موجود ہے, میرا سارا کنبہ میری زمین پہ بس رہا ہے, تیرے کنبے کی طرف انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا, میرے مخلوق کو کوئی دھوکہ دے میں عرش عظیم کے مالک سے برداشت نہیں ہوتا ہے. اگر میرا رحم چاہتے ہو میری مخلوق پہ رحم کرو, میرا رحم تم پہ برسنے لگ جائے گا. اگر میری مخلوق کو پریشان کرو گے میرے سے بہتری کی امید نہ رکھنا. قبر کی بات نہیں, حشر کی بات نہیں, روز محشر کی بات نہیں, قیامت کے دل کی بات نہیں, موت کے وقت ایسے تڑپاؤں گا چھٹی کا یوں یاد آ جائے گا. ساری دنیا تمہیں کلمہ پڑھانے چاہے گی, ساری دنیا تمہیں زمزم پلائے گی, ساری دنیا تمہیں دودھ پلائے گی, کوئی شہد پلائے گا, کوئی سورہ ملک پڑھے گا, کوئی سورہ ناس پڑھے گا, کوئی سورہ یاسین پڑھے گا. جب تک میری رحمت نہیں ہوگی میری کبریائی کی قسم ہے تیری زبان پہ سکتا ہے. یا اللہ کلمہ طیبہ جاری ہو, کون سا طریقہ مجھے بتلا دے. فرمایا میری مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آ, اگر میری مخلوق پر تو رحم کرے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت کے وقت تیرا سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے, میں اللہ موت کے وقت تیرے پہ رحم کروں گا. ایسے روح تیری نکلوائی جائے گی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. آج نمازیں پڑھ رہے ہو, روزے رکھ رہے ہو, قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, تسبیحات ذکر اذکار کر رہے ہو, ایک کام سب نے چھوڑ دیا, اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چھوڑ دیا. میں انسانوں کی بات نہیں کرتا, جانوروں پر رحم کرو. معراج کی رات ہے, جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا اللہ اکبر ایک عورت ہے گد کے دریا کے اندر ڈوب رہی ہے, ہاتھ پیر مار کے کنارے تک آتی ہے. ایک فرشتہ کنارے پہ کھڑا ہے, لوہے کی سلاخ پیٹ میں مارتا ہے, آنتڑیاں پیٹ پھٹتا ہے, آنتڑیاں باہر آ جاتی ہے. فرشتہ پھر لات مار کے ہاتھ مار کے اندر کر دیتا ہے. اللہ اکبر, نبوت کو اس پہ ترس آیا, فرمایا جبرائیل کون ہے. جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے امرأۃ صالحہ, قبلی والے یہ بد کردار نہیں, یہ نیک عورت ہوا کرتی تھی. آپ نے فرمایا نیک عورت پھر بھی عذاب ہے, کہ قبلی والے مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی, پاس کھانے والی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی, اللہ اکبر عبادت میں مصروف تھی. ایک بلی آئی, اس نے اس کھانے والی چیز میں منہ مارا, عبادت کرتے کرتے اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. لوہے کی سلاخ پاس پڑی تھی, بلی کو کھاتا دیکھ کے اس پہ ماری ڈنڈی, پٹا, اچڑیاں باہر نکل گئی, تڑپتے دنیا سے چلی گئی. محبوب جس دل سے مری ہے 70 سال ہو گئے, میں دیکھ رہا ہوں یہ عذاب مل رہا ہے. بڑھپے ہڑپ کر گئے, کاروبار کرنے والوں, پارٹنر
पार्टनरशिप करने वालों, अल्लाह अकबर। एक मजलूम को धोखा दिया, माल हड़प कर गए, नुकसान जाहिर कर दिया, कब तक खाओगे? यकीन जानो एक अल्लाह वाले को एक मरने वाला ख्वाब में आया, देख रहा था करवटे कब्र बदल कर, कब्र में करवटे बदल के सिसक सिसक के मर रहा है, सिसक सिसक रहा है। पूछा तेरे साथ क्या बनी? अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे घर में जाके खबर दे दो, मेरे घर की ताक में सुई धागा पड़ा है, हमसाए को जाके वापिस कर दो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जिंदगी में मेरे कपड़ों में सुई धागे की जरूरत थी, घर में मौजूद नहीं था, साथ वाले पड़ोसियों से सुई धागा मंगवाया, देना भूल गया, ताक में रखा है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, रोजे नमाज अपनी जगह, हमसायों का सुई धागा न देने पर सुबह शाम जूते पड़ते। एक अल्लाह वाले के ख्वाब में मरने वाला आया, कब तेरे पे क्या बनी? का किसी के घर बैठा था, मेज के ऊपर दांत करेलने वाली टूथपिक रखी थी, एक तिलका उठा के दांतों में चबा के फेंक दिया, उसी पर आजकल मार पड़ रही है। किसी की चीज बगैर इजाजत के क्यों उठाई थी? या तो बेटियों का हक नहीं, बहनों का हक नहीं, औलाद का हक नहीं, बीवी का हक बैर तक पी गए हो। बीवी की तरफ से माँ बाप, उसके माँ बाप से जो बीवी की जमीन मिली वो भी तुम अपने नाम कर गए। क्या लोगों तुम्हें मरना याद नहीं? कपड़े पर, कभी रेशमी कपड़े पर, कभी गर्म चादर पे गौर करो, किसके पैसों से खरीदी, कहां से खरीदी? कभी तो गौर किया करो मैं इंसान के लाने का हकदार भी के नहीं। कभी तो गौर किया करो मेरी जिंदगी कैसी गुजरनी थी, मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूं। जब रूए जमीन पर मैं कदम रखता हूं मुझे देख के फरिश्ते भी चंगाड़ने लग जाते हैं। कयामत का दिन होगा, महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती कलमा पढ़ने वाला जब फरिश्ते मार मार के जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, दाएं बाएं किनारों पर खड़े फरिश्ते नजारा कर रहे होंगे, उसको मार पड़ रही होगी, रो फरिश्ते रहे होंगे। वो मार खाने वाला फरिश्तों से पूछेगा मार मुझे पड़ रही है, जहन्नम में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्ते रोते हुए जवाब देंगे शर्म नहीं आती, किसका उम्मती हो के कहां जा रहा है? सारी रात गफलत की जिंदगी में गुजारने वालों, गफलत की नींद सोने वालों, खुदा के वास्ते गौर करो, अल्लाह के वास्ते गौर करो। मरना याद नहीं आपने, मेरे मरना है, अल्लाह के वास्ते गौर करो। ये 8-4 घंटे सुकून की नींद सोने वालों, उतना बिस्तर पे सो जितना कब्र में तड़पना बर्दाश्त करे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी को आपने देखा आंखों के नीचे काले रंग के हल्के थे, फरमाया बेटी तेरे आंखों के काले पल से मालूम होता है तू रात को सोती नहीं। इतना कहना था, अब्बा के गले लग के फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी ओ मेरे अब्बा जान तू तो 20 साल हो गए मेरे बिस्तर पे सो के नहीं देखा है। का एक दिल का जागना, एक हफ्ते का जागना, 15 दिल का जागना समझ में आता है। 20 साल हो गए बिस्तर पे लेट के क्यों नहीं देखा? का अब्बा ईशा की नमाज पढ़ के थक जाती हूँ, सारा दिल काम काज करके ईशा की नमाज पढ़ के अब्बा जान बिस्तर पर जाने लगती हूँ, जाके बिस्तर पे बैठती हूँ कि कब्र देखूंगी सोऊंगी, अब्बा जान में लेटने की तैयारी करती हूँ। अल्लाह अकबर, मुझे कब्र का अंधेरा याद आ जाता है। अब्बा जान के मुसल्ले पर अल्लाह के दरबार में कब्र का अंधेरा दूर करने की दुआ करती हूँ। मुझे नहीं पता सुबह फजर की अज़ान किस वक्त हो जाती है। उम्महातुल मुमिनीन में जनाबे उम्मे सलमा को देखा, अपने बालों को गुच्छा बना रखा है, एक रस्सी से बांध कर ऊपर खुट्टी के साथ रस्सी बांध रखी है। ए उम्मे सलमा क्या कर रही है? जब से महबूब के पास तहज्जुद का हुक्म आया, मेरे महबूब ने मुझे मेरे बिस्तर पर उंगली का इशारा करके कहा, ए उम्मे सलमा
تہجد کی نماز پڑھا کر، وہ دل آج کا دل، آج تک میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، اما یہ معاملہ کیا کہ نیند کا غلبہ زیادہ آتا ہے، ہاتھ مات کے جب اللہ کی تعریف کرتی ہوں نیند کا جھٹکا لگتا ہے، گرنے لگتی ہوں، بالوں کی کھچ پہنچتی ہے، میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا؟ عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے، سیدہ فاطمہ فرماتے علی میری طرف سے تجھے کوئی حاجت ہو؟ اللہ اکبر، علی فرماتے نہیں آرام کرو، فرمایا پھر تو آرام کر، مصلی ہوتا یا فاطمہ الزہرا۔ وہ کون عورت ہے ایک رکعت مکمل نہیں ہوتی فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ معاشرت لے کے آؤ، نبی کی مبارک زندگی گھر میں لے کے آؤ، خدا پاک کی قسم ہے گھر میرے بابو ساز و سامان سے نہیں سجتے، گھر تو کالی کملی والے کی اتباع سے سجا کرتے ہیں۔ بیٹیاں پاک دامن بناؤ، اگر بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے جوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ اے میری بیٹی تجھے کسی کا خیال نہیں آتا، باپ کی سفید داڑھی کا خیال کر لے، تیرا قدم پھسلے گا، تیرا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اے بیٹی چہرے پہ کپڑا ڈال کے باہر نکلا کر، اے میری بیٹی اگر تیرے چہرے کو دنیا نے دیکھا، غیر محرموں نے دیکھا تو اے میری بیٹی وعدہ کر رہا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تو پہ پردہ ہو گئی قیامت کا دن ہوگا تجھے مجھے خدا اپنا دیدار نہیں کرائے گا۔ کہاں چلی گئی وہ صحابیہ اللہ اکبر جس کا شوہر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، دعا سے پہلے اٹھ کے چلا گیا، میرے نبی نے اعلان فرمایا اسے میرے پاس لاؤ، میری دعا میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ کہیں طرح کھڑا سوچ رہا ہے، آپ نے فرمایا آتا کیوں نہیں؟ کہ آ گیا تو خدا کا شکوہ، نہ آیا ایمان چلا گیا، کھڑا سوچتا رہا۔ کہ ادھر آ کوئی نہیں، میں تیرے ایمان کا ضامن، بتا کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، اپنی چادر کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا قبلی والے دو جی چادریں، اللہ اکبر۔ کوئی سیلنگ لگوا رہا ہے، کوئی کمرہ بنوا رہا ہے، کوئی اسی لگوا رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس میاں بیوی کو اس جوڑے کو کیا کہو گے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر گڑھا کھودا؟ یا پانی بھرو گے نہیں رہی، گندم رکھو گے نہیں، کہ کیا بات ہے کہ کسی سے مانگے گے کوئی نہیں، وہ دے گا تو لیں گے ورنہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کے آگے سوال نہیں کریں گے۔ بات کیا ہے کہ ایک کپڑا دو جی، نماز کا وقت آوے گا میں گڑے میں ننگی ہو کے بیٹھوں گی، اپنی چادری سے دوں گی، نماز پڑھ کے آئے گا، میں یہ واپس آ کے یہاں بیٹھے گا اس کی چادر اوڑھ کے اللہ غنی میں خدا کو سجدے کروں گی۔ بھوکے تو مر سکتے ہیں، نماز چھوٹ جائے برداشت نہیں کر سکتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، ہاتھ پکڑا، کہاں چلے؟ فرمایا مجھے اس بیٹی کے گھر چلے جا جو والے کیا کہ میں خود دروازے پہ جا کے اس کی جنت کا ضامن بننا چاہتا ہوں، دروازے پہ جا کے اپنی زبان سے جنت کی بشارت سناؤں گا۔ رحمت والا نبی جا رہا ہے، شور سے کہا دروازہ بجا، جیسے دروازے پہ ہاتھ لگا اندر وہ گڑے میں بیٹھ کے چلانے لگی کہ نہیں دروازہ کھولتی میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی تیری نماز کا میں ضامن، دروازہ کھول۔ اتنا کہنا تھا چیخیں مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی تھوڑی سی تکلیف دی تو لوگوں کے آگے گانے لگ گیا، قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کرے گے؟ بڑے بڑے وعدے کرتا تھا آج کی جدائی برداشت کر لے، بڑے بڑے وعدے کرتا تھا آج کا نگ پر برداشت کل ریش بھی اللہ جوڑے پہنائے گا، ایک شکوے میں تجھے دکھڑا سنایا، سارے جوڑے چلے گئے، قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کرے گے؟ جب یہ بچی کا دکھڑا باہر پہنچا حضور نے فرمایا میری بیٹی دروازہ تو کھول، اللہ کے
نبی کیا کرو گے؟ کہ میں حکم دے رہا ہوں ہلکا سا دروازہ کھول. بچی نے دروازہ کھولا, اپنا اپنے آپ رحمت والے نبی نے نبوت والی چادر اتار کے اندر کر دی. اللہ اکبر. فرمانے لگے کسی کے لیے کپڑا باپ لائے گا, کسی کے لیے بھائی لائے گا, تیرے لیے اور نکالی کملی والا لے کے آیا ہے. یہ میری وہ نبوت والی چادر ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے اٹھا رہا ہے. اتنا کہنا تھا, چادر ہاتھ میں پکڑ کر زور زور سے رونے لگ گئی. آپ نے فرمایا اب کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی جس کملی کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے آج ننگے وجود میں لیتے مجھے شرم آ رہی ہے. طرف میری آواز جا رہی ہے, میری بیٹی ایمانداری سے بتاؤ ان عورتوں کا قیامت کے دن سامنا کیسے کرو؟